السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر آیت سجدہ آتی ہے، جن آیتوں کو سننے پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے انسان، تجھے سجدے کا حکم دیا گیا، تو نے سجدہ کیا، تیرے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے سجدے سے انکار کیا اور میرے لیے جہنم ہے۔ انہی جیسی روایات کی بنیاد پر کئی صحابہ کرام، کئی اکابر صحابہ کرام کا یہ موقف ہے، یہ ماننا ہے کہ آیت سجدہ جب پڑھی جائے تو پھر اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ یہی موقف احناف کا بھی ہے، علماء احناف کا، حنفی فقہ کا بھی ہے کہ جب آیت سجدہ سنی جائے یا پڑھی جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن فقہی نقطہ نظر سے آج کے زمانے کے حساب سے ہمیں یہ مسئلہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم آیت سجدہ براہ راست سنیں، کسی انسان سے سنیں، براہ راست سنیں یا لائیو ٹیلی کاسٹ کسی ویڈیو میں، یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے، کسی بھی اعتبار سے کسی چینل سے سنیں، براہ راست سنیں یا پڑھیں، یعنی ڈائریکٹلی سنیں اور پڑھیں، تبھی ہم پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ کوئی ریکارڈڈ ویڈیو ہے تو وہاں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ کسی سی ڈی رکھی ہوئی تھی، کوئی کیسٹ رکھی ہوئی تھی، اس میں ہم نے آیت سجدہ سن لی تو وہاں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ تراویح رمضان کے موقع پر لوگ قرآن مجید لائیو ٹیلی کاسٹ سنتے ہیں تو وہاں پر سجدہ تلاوت اس صورت میں سننے پر واجب ہو جائے گا۔ اب یہ ایسا ہی ہے، مسئلہ سمجھنا اس اعتبار سے ہے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ طوطے کو کوئی آیت سجدہ یاد کرا دی گئی اور وہ اس نے تلاوت کی تو وہاں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ گویا کہ بازگشت کی طرح ہے، جیسے کہ ہم کئی ویرانے میں جاتے ہیں، کوئی آواز پکارتے ہیں تو پہلی آواز تو اصل ہوتی ہے جو ہم پکارتے ہیں، اس کے بعد جو آوازیں پلٹ کر آتی ہیں وہ آواز نہیں ہوتی بلکہ گونج ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے تو یہ جو دوسری مرتبہ جو ریکارڈڈ آوازیں ہمیں سن رہے ہیں آیت سجدہ میں، جو کیسٹ سے سنتے ہیں یا پھر ریکارڈڈ ویڈیوز میں ہم سنتے ہیں، وہ دوسری آواز کے درجے میں ہے۔ دوسری آواز حقیقت میں وہ آواز ہی نہیں ہے، حالانکہ پہلی آواز اصل ہوتی ہے، جیسے کہ طوطے کی بھی آواز ہے، اگر اس کو کوئی یاد دلا دیا جائے تو اس کے بھی پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایکو کی صورت میں بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ریکارڈڈ ویڈیو کے سننے میں بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ سجدہ تلاوت سنیں یا پڑھیں، براہ راست تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر ہمیں یہ بات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ رمضان میں کئی جگہوں پر مائک میں جو اذان والے مائک ہوتے ہیں اس کے اندر قرأت کی جاتی ہے، تراویح کی قرأت ہوتی ہے، تو اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر سجدہ تلاوت آیا ہے، یہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور تو وہاں پر لوگ خواہ ایک ذمہ داری میں آ جائیں گے اور ان پر ایک چیز واجب اور ضروری ہو جائے گی۔ تو ایسے موقعوں پر ہونا یہ چاہیے کہ قرأت اذان والے مائک میں نہیں ہونا چاہیے۔ علماء نے باضابطہ اس کی صراحت کی ہے کہ جہاں پر لوگ متوجہ نہ ہوں، لوگ قرأت نہ سن رہے ہوں، کسی اور کام میں مشغول ہوں، تو وہاں پر آیت سجدہ کو آہستہ پڑھنا چاہیے تاکہ لوگوں پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہو ہماری طرف سے۔ اور اخیر میں ایک بات یہ ہے کہ عام طور پر اس توجہ نہیں ہوتی، کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں، کوئی ہمیں قرأت سنائی دی اور وہاں پر آیت سجدہ پڑھی گئی تو ہم وہاں پر سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ تو سجدہ تو ہمیں بعد میں کرنا ہے، لیکن فی الحال ہم یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ علماء نے بتایا ہے کہ ہمیں یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ وہاں پر پڑھ لینا چاہیے۔ پھر بعد میں جب ہم ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سجدہ تلاوت ادا کرنا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔